ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ ادھر اس لڑکے کا باپ سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، سورج بھی غروب ہو گیا ہے اور مغرب ہونے لگی ہے، ابھی تک اس کا بیٹا نہیں آیا۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے انتہائی غصے میں اپنے بیٹے سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تمہیں میں نے بازار سے سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ ہی آ گئے ہو، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، ابا جان، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ کاش آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوتیں تو آپ کو دکھاتا کہ میں کیا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا، اور ایک دن وہ لڑکا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور کافی دن بیمار رہا، اور اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہی ہیں کہ میں ایک یہودی ہوں اور مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت قریب المرگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات یاد کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھ لیں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ کیونکہ میرا بیٹا کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ جب آپ نے اپنا دست مبارک لڑکے کی پیشانی پر رکھا تو لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، اور جیسے ہی لڑکے کی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب لڑکے نے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کا بندوبست کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر سے نکل رہے تھے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے اور قبر میں کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اس لڑکے کی میت کو قبر میں اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے قبر میں اپنے پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے اور آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ قبر میں بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں اپنا پنجہ ہی رکھتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔